نوجوان لڑکی کا ریپ ہو جاتا ہے تو معاشرہ اس کے ریپسٹ کو زیادہ سے زیادہ سزائے موت دے سکتا ہے. خدا چاہے تو اس کے ریپسٹ کو اپنی حتمی مغفرت کے وعدے کے برخلاف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا سکتا ہے. مگر اگر خدا خود بھی چاہے تو کیا اس لڑکی کی عزت واپس لا سکتا ہے؟ حامدی صاحب کے مسکراتے چہرے پہ سنجیدگی ادائی. ایک توقف کے بعد انہوں نے ایک مختصر تقریر کر ڈالی جس کا لیا انہوں نے اپنا مائک اتارا اور چپ چاپ اسٹوڈیو سے باہر چل دیے. انہیں ہماری پروڈکشن ٹیم نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس دن کسی کی ایک نہ سنی. بلٹ پروف بازاروں کے اندر ایک اور بلٹ پروف کیبن میں بیٹھے اور ایلیٹ فورس کی 2 حفاظتی گاڑیوں کے ہمراہ واپس ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں واقع اپنے پرشکو بنگلے کی جانب روانہ ہو گئے. خیر میں کوئی نہ غامدی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں نہ ان کے اگینسٹ میں بات کر رہا ہوں، لیکن اویس اقبال صاحب کس حق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی بات پہ یقین کریں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر انسان جو ہے وہ اس کو خدا کا خوف ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے گناہ ملے گا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن ان کو تو کسی بات کا خوف ہی نہیں ہے. جو یہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ سچ ہی بول رہے ہوں گے، جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کی بات میں وزن کو تسلیم کیسے کیا جائے. ان کی بات تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا جو بنیادی جو پہلا سوال تھا جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب اٹھ کے بھاگ گئے، وہ سوال ان کا یہ تھا کہ اگر ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت سمپل اسٹائل میں، ان کی بغیر ان کی رنگینیوں کے بالکل سادہ سادہ انداز میں، یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی لڑکی کا ریپ ہو جائے تو خدا اس کو جو جس بندے نے ریپ کیا ہے اس کو جہنم میں جلا سکتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ اس لڑکی کی ورجنٹی اسے واپس کر دے یا اس کی عزت اسے واپس کر دے، ان ادر ورڈس. تو میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس قدر عجیب بات کر رہے ہیں. مطلب خدا یہ کیا کرے کہ اگر کوئی شخص کسی کا سر پھوڑ دے تو اس کا زخم خود بخود ٹھیک ہو جائے، بجائے اس کے کہ سر پھوڑنے والے کو سزا ملے. تو مطلب یہ ایک تماشا لگا رہا ہے، سب ایک دوسرے کو مارتے رہیں، ان کے زخم ٹھیک ہوتے رہیں. یہ کیسی دنیا ہے بھائی؟ اس میں کیا لاجک ہے؟ اس میں کیا امتحان ہے؟ اس میں کیسے پتہ چلے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ جب آپ نے جرم کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھنی، جب آپ نے برائی کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کرنا. مطلب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے اور اس کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا رہے ہو تو پھر قتل کی سزا کیوں دی جائے گی؟ جب کچھ برائی ہوئی نہیں، جب کسی کا نقصان ہوا ہی نہیں تو اس کو سزا کیوں دی جائے؟ یہ ان کی نا امیجنیٹو صلاحیتیں ہیں جو اس طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں. ان سوالات کی کوئی اصل نہیں ہے. مطلب یہ کہ بجائے اس کے کہ ریپس کو سزا دی جائے، وہ سزا دینے والے خدا کو یہ مجبور کریں کہ اس لڑکی کی عزت کسی طرح سے بحال کر دی جائے اور گویا ایسا ہو جائے کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. تو پھر دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایسی بے مقصد دنیا ان لوگوں کے لیے تو بہت اہم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خود بھی بے مقصد لوگ ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، خود تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہم خدا کے حوالے سے ایسے کوئی بھی بات امیجن نہیں کر سکتے، خدا کے حوالے سے ایسی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کر سکتے کہ خدا اتنی بے مقصد چیز بنائے گا کہ ایک انسان کوئی جرم کر رہا ہے اور وہ جرم ہو ہی نہیں پا رہا، یا ایک انسان کوئی اچھائی کر رہا ہے تو وہ اچھائی ہو ہی نہیں پا رہی. اب آپ بتائیں نا، اگر کسی کی جان لینا اور کسی کی عزت لوٹ لینا یا کسی کے ساتھ ناحق کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، اس طرح کی چیزیں اگر ایگزسٹ ہی نہیں کریں گی تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ انصاف کرنا کتنی اچھی بات ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ دوسرے کی جان بچانا کتنا اچھا ہے جب تک ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ برائی کیسی ہے؟ اندھیرے کے نہ ہونے سے روشنی کے ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اچھائی کی قدر ہوتی ہی تب ہے جب برائی سامنے ہو. آپ کا مکمل دعویٰ یہ ہے کہ خدا برائی کو روک کیوں نہیں لیتا، تو پھر اچھے لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی؟ ان لوگوں کو ان کا صلہ کیسے ملے گا جو اچھے کام کر رہے ہیں؟ ہم اچھے اور بروں کو ایک ہی پلڑے میں کھڑا کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انصاف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور آپ کے یہاں نہیں ہوتے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے مقصد پیدا کیے گئے، ہم گوشت کے لوتھڑے ہیں بس اور کچھ نہیں. تو آپ کے نزدیک انصاف کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہمیں پتہ ہے. لیکن ہمارے نزدیک انصاف کی حیثیت ہے اور ہمیں بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے یہ نظام کیوں بنایا. تو یہی ہے مختصر اس بات کا جواب. اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، ساری باتیں ایسے ہی بے معنی ہیں، کیونکہ اصل میں یہ خود بہت بے حد کنفیوز ہیں. مستقل ایسی باتیں کرتے ہیں جو اصل میں جن کا کوئی پراپر گراؤنڈنگ نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. بے چین وہ اس لیے ہیں کیونکہ اس بات کا جواب انہیں نہیں مل پا رہا کہ کائنات کو بنایا کس نے. پھر یہ باقی ساری باتیں تو فضول ہیں.